السلام علیکم. اس سے پہلے ہم پبلک ریلیشنز کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز از اے سبجیکٹ وچ از ود ان دی ریچ آف ایوری ون. پہلے لیکچر میں ہم نے آپ کو بتایا تھا خصوصی طور پہ کہ پبلک ریلیشنز کیا ہے، واٹ از پبلک ریلیشنز، واٹ آر دا میننگز آف پبلک ریلیشنز, and what are the techniques which were adopted in the olden days and the techniques being adopted nowadays. So یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی، اور پبلک ریلیشنز کی مختلف جو پہلو ہیں ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی. آج ہم اسی کو بڑھاتے ہوئے آگے توجہ دیں گے پبلک ریلیشنز کے مختلف عوامل کی طرف. We will go in for different, to understand different segments of public relations. Where does public relation apply? What does public relation do? How does public relation work? What are the different ethics of public relations? What are the do's and don'ts of public relations? And then what are the role of public relation department? And then, of course, what does the public relation department consist of? So these are the few things which we will discuss in detail. Now let us go first of all to the first part of today's lecture, and that is how does public relation work. یعنی آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ پبلک ریلیشن کام کا مختلف لائحہ عمل کیا ہوتا ہے، دائرہ کار کیا ہوتا ہے، اور اس میں وہ کس طرح کام کرتا ہے. سب سے پہلے جو میں آپ کو سلائیڈ دکھاؤں گا اس میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ پبلک ریلیشنز مختلف آرگنائزیشنز میں، مختلف کمپنیز میں، مختلف انسٹیٹیوشنز میں کس طرح کام کرتے ہیں، اینڈ وٹ آر دا کلاسیفیکیشنز آف دوز ڈفرنٹ آرگنائزیشنز. سو یو مسٹ بی سیئنگ آن دا سلائڈز دی کلاسیفیکیشن آف آرگنائزیشنز. Various classifications are there. Nowadays it is improved and I think expanded a lot. کافی اس میں وسعت آ گئی ہے پہلے کی نسبت. سب سے پہلے ہے بزنس کارپوریشن. آپ جانتے ہوں گے بہت سی بزنس کارپوریشنز ہوتی ہیں، وہ مختلف بزنسز میں انوالو ہوتی ہیں، اور ان کو اپنے پالیسی، اپنی پروڈکٹ یا اپنی جو بھی انہوں نے سروسز پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو پبلکس تک پہنچانے کے لیے دے نیڈ پبلک ریلیشنز. سو دس از ون آف دی رول آف پبلک ریلیشن ان اے بزنس کارپوریشن وچ وی ول ڈسکس ان ڈیٹیل لیٹر آن. بٹ لیٹ اس فرسٹ آف آل آئیڈینٹیفائی various classifications of organizations. The second one is a trade organization. ایسی آرگنائزیشن جو ٹریڈ میں مصروف ہے، یعنی مختلف قسم کی چیزوں کو، بنی بنائی چیزوں کو لا کر اور مارکیٹ کرتی ہے. ان چیزوں کو عوام تک، یعنی یوزر تک یا کسٹمر یا کنزیومر تک پہنچانے کے لیے، جو ان کی ایک ایکسٹرنل پبلک ہے، اس کے لیے وہ مختلف پی آر کی پالیسیز بناتے ہیں، اور پھر اس پی آر کے ذریعے وہ اپنی پروڈکٹ کو مختلف مارکیٹنگ مکس یوز کر کے اس کو مارکیٹ میں پہنچاتے ہیں، جس سے کہ پبلک اس کے بارے میں آگاہی ہوتی ہے پبلک کو، اینڈ دین پبلک آر کنونسڈ ٹو یوز دیٹ فار دیئر بینیفٹ. نیکسٹ از اے نان پروفٹ آرگنائزیشن. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی این جی اوز ہیں جن کو آج کل این پی اوز بھی کہتے ہیں، یعنی نان گورنمنٹ آرگنائزیشن پرانے زمانے میں کہتے تھے، آج کل اس کو این پی او کہتے ہیں، نان پروفٹ آرگنائزیشن. ایسی آرگنائزیشنز جو سوشل سیکٹر میں انسانوں کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، ان کو بھی اپنے خیالات، اپنی پالیسی، اپنی ورکنگ، اپنی اچیومنٹس کو پہنچانا ہوتا ہے لوگوں تک، اور اس کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں پبلک ریلیشنز کے مختلف طریقوں کو. سو دس از ون آف دی ادر آرگنائزیشن وچ فال انڈر دی کلاسیفیکیشن آف پی آر، وچ دے نیڈ پی آر ٹو پروجیکٹ دیئر ڈوئنگس، دیئر اچیومنٹس اینڈ ایکٹیویٹیز. نیکسٹ از اے پبلک یوٹیلیٹی کمپنی. اب پبلک یوٹیلیٹی کمپنی ہے، بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، اور اسی طریقے سے جو بھی پبلک کو سروسز جیسے ٹیلی فون ہے، جیسے آج کل مختلف چیزیں اور آ گئی ہیں، تو ان کو بھی اپنے خیالات تک پہنچانے کے لیے، اپنی اچیومنٹس، اپنے گڈ پوائنٹس لوگوں تک پہنچانے کے لیے پی آر کی ضرورت ہوتی ہے.
اس کے بعد ایک اور جو امپورٹنٹ آرگنائزیشن ہے وہ ہے کمیونیکیشن میڈیم. اب کمیونیکیشن میڈیم کے 3 سیگمنٹس ہیں. اب آج کل پہلے سے ایک سیگمنٹ تھا نیوز پیپرز مختلف حوالوں سے اپنی پبلک ریلیشنز کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی وہ اسپیشل ایشوز نکالتے ہیں, کبھی کبھی دے کم آؤٹ ود سم اسپیشل انفارمیشن میسیجز, دے کم ڈو ویریس تھنگس, اینڈ دین دے آلسو اسپانسر سرٹن important events in order to remain known in the market for doing public service. So, newspaper is one of the communication medium. Then there is radio. Radio used to be, and now it is becoming again an important communication medium. Because I must tell you one thing about radio medium is that this is the only medium where you don't need special arrangements. Nowadays, various gadgets are there that you can just be having something in your ear and you will be listening to radio. So it is convenient, it is easily, it's very, very portable rather, not easily portable, very portable. بڑی آسانی سے آپ جہاں چاہیں لے جا سکتے ہیں اور اس کے لیے کوئی خاص تدارک کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے بعد اب ایک بہت اسٹرانگ کمیونیکیشن میڈیم جو آ چکا ہے اور جو مانا جا چکا ہے وہ ہے ٹیلی ویژن چینلز. Television channels nowadays, if you see television channels during their broadcast, during their telecast, they are doing PR efforts. Somehow or the other, they are giving certain messages which are good messages, moral messages, and sometimes they are coming out with various sponsorships, like sports sponsorships. Then they are also doing some educational work. So these 3 segments of communication medium also need effective PR, and without effective PR, I think they will also be having some difficulty in propagating their image and, of course, propagating their viewpoint or their slant, whatever you may call it. Now, next classification on the slide, if you will see, is the educational institution. اب اس کے بارے میں آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہیں, اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کو اپنے امپورٹنٹ ایونٹس, اپنے امپورٹنٹ ریزلٹس, اپنی اچیومنٹس لائک بیسٹ ریزلٹ, لائک سم ٹائمز دے نیڈ ویریس فیکٹرز ٹو پروپیگیٹ اینڈ ٹو انفارم دا پبلک اباؤٹ دیئر پریزنس اینڈ اباؤٹ دیئر اچیومنٹس اینڈ دیئر اباؤٹ ویریس you see things in which they achieve extraordinary results, like students getting extraordinary marks or in sports. So the educational institutions also fall under the classification of public relation organizations. So next one is, if you see, is the financial institutions. Ab financial institutions mein banks aa jate hain, financial institutions mein financial lending institutions aa jati hain, aaj kal leasing corporations hain, leasing companies hain, then there are investment banks, then there are various development banks which also fall under this category. Now, you see, like every other company, this is an organization which certainly needs a lot of propagation, a lot of promotion of their special products which they come out for the benefit of the public, financial products, whether they are giving better profits, whether they are handling their money properly, they are having good portfolios, or they are also looking after the interest of the public with their deposits. Then their lending policies, how they have relaxed them or how they are controlling them, their achievements, their profits, their annual reports, all these form part of the public relation activities of the financial institutions. So no financial institution can also survive without public relations. So therefore, I have put this under the classification of PR organizations who need PR. Then the next one is a religious group. Now, this is one of the segment which, in order to attract people to improve their knowledge of faith, their knowledge of religion, and along with religious knowledge, they also want to imbibe in them, inculcate in them modern technology of knowledge and different educational systems which are being adopted nowadays in this modern world to bring them abreast with the needs of the society, needs of the organizations, need of the trade, as they say, need of the business, as they say, or in short, need of the hour. So this is what they have to profess, and they have to explain to people
in order to encourage them, in order to induce them to come and join the religious group, get the religious education as well as the modern education, and become a very strong human being and a useful citizen of the country. Next one is a political party. Well, it's very simple. سیاسی جماعت جو بھی ہوتی ہے ان کو اپنا منشور لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اپنی کارکردگی جو انہوں نے اس سے پہلے کی ہوئی ہے, اگر پرانی پولیٹیکل پارٹی ہے اور اگر نئی ہے, تو وہ کیا کریں گے جس سے عوام کی بہتری ہوگی, ملک کی بہتری ہوگی, اور وہ اس سلسلے میں ایک پی آر کیمپین کا سہارا لیتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو انفارم کرتے ہیں, اور پھر آنے والے انتخابات میں وہ انہی کے سہارے اپنی اگلی حکمت عملی, الیکشن میں جیتنے کی حکمت عملی وضع کرتے. اس کے بعد ہے لیبر یونین. آپ کو پتا ہے کہ ہر آرگنائزیشن میں, ہر انڈسٹریل یونٹ میں لیبر یونین ہوتی ہے, اور اس کا پرپز ہوتا ہے کہ جو وہاں کے ورکرز ہوتے ہیں, وہاں کی لیبر ہوتی ہے, اس کے جتنے بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کا حل کرنے کے لیے وہ ہوتی ہیں, اور وہ جو کچھ کرتے ہیں مختلف ذرائع کے ذریعے, ان کا پبلک ریلیشنز کا جو ایک لائحہ عمل ہوتا ہے یا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کارکردگی کو نہ صرف اپنے جو انٹرنل پبلک, یعنی جو ان کے جو ساتھی مزدور ہوتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ان تک پہنچاتے ہیں, بلکہ whatever they do is that they propagate and they project that they are also doing all this for the benefit of the company, organization or institution. So public relations also does a lot of service to this labor union. So the important ingredient of labor union is also using the technique of public relations in order to inform public about their activities. Next one is travel group, which is very simple. Travel group takes care of your ticketing, your travel to various places of the world. They come out with various schemes. They tell you how useful they will be. Basically, they have to project and they have to tell you about the best service they can provide. Rest is all part of marketing, which is again a segment of public relations. And last but not the least is the government organization. اب آپ بخوبی واقف ہوں گے کہ گورنمنٹس آلسو ڈو اے لاٹ آف تھنگس فار دیئر پبلک, اینڈ دے ہیو ٹو انفارم پبلک اباؤٹ واٹ دے آر ڈوئنگ فار دیم, لائک ویریس سوشل پروجیکٹس, various developments in the social sector, then uplift schemes, then things which encourage the people to develop their infrastructure, then to tell them or inform them about various policies which are going to go in their benefit. So government agencies are very much dependent upon this. So therefore, they have a full-fledged public relations section or a department both on a federal and a provincial level. So public has to be kept informed about what government is doing. So public relations is a very important segment of this public relations. So these are, in short, various organizations which fall under the classification of the PR, which need public relations for informing their policy, about their policy, for informing about their activities and their plans and programs to the public, external and internal, So this is what, in short, how does the public relation work is about the classification. Now we will discuss after this in detail when we are going through various working of public relations as to how the public relation works. Now let us come to the next slide. Now we have to work out what are the different phases with which public relation can affect the people's attitude. This is very important. If you do not analyze and you do not devise proper policy to counter this or to manage this, there will be a lot of problem. So اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا, اور ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی پڑے گی کہ وہ کون سے فیزز ہیں جو کہ جس پبلک کو یا جن لوگوں کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں, جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال سے واقف ہوں, آپ کی پالیسی سے واقف ہوں, ان کا کیا ری ایکشن ہے, ان کا کیا ایٹیچیوڈ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہی پبلک ریلیشنز کامیاب ہو سکتا ہے. سو لیٹ اس سی دی فرسٹ
first one is, how will you determine, it's very important, how will you determine people's attitude towards the organization? It is true for everything. For all organizations, what I have classified before, you have to get the feedback of the people. What do they think about your organization? Do they talk about your organization in a good manner, or they are not happy with you? So یہ بڑا ضروری فیکٹر ہے کہ آپ کو اپنی آرگنائزیشن کے بارے میں رائے معلوم ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی بنیاد پر آپ پبلک ریلیشن کی پالیسی بنا سکتے ہیں یا پبلک ریلیشن فلاسفی کو ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں یا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ از اینالائزنگ دی اسٹیٹ آف اوپینین. اب پہلا پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کی کیا اوپینین ہے, اور دوسرا پوائنٹ یہ دیکھنا ہے کہ وہ اوپینین کیوں ہے. وائی از دیٹ اوپینین؟ اگر وہ اچھی نہیں ہے تو وائی از دیٹ, واٹ از دا ریزنس. لائک میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ اگر کوئی کمپنی ہے اور وہ کوئی سروس پرووائڈ کر رہی ہے اور اس سروس کے خلاف شکایات بہت زیادہ ہیں, تو فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو گیٹ دا نالج. As I told you that public relation is heavily dependent upon knowledge. For a better public relation policy, for a better public relation technique, to be a good public relation practitioner, it is important that you should have enough knowledge about the doings, about the happenings, about the activities, whatsoever you may call it. It's very important that you must have this knowledge with you. So, پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اوپینین کیا ہے, اور اگر اوپینین خراب ہے تو وہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. سب سے پہلے ان وجوہات کا آپ کو اپنی آرگنائزیشن کو بتانا پڑے گا, تاکہ وہ آرگنائزیشنز آپ کے مشورے سے ان عوامل کو دور کر سکے جن سے آپ کی ایکسٹرنل پبلک یا انٹرنل پبلک کو شکایات ہیں. سو یو ہیو ٹو چیک واٹ از دی اسٹیٹ آف اوپینین. اس وقت اوپینین کے کیا حالات ہیں, وہ اوپینین کیوں ہے. نیکسٹ ون از فارمولیشن آف پالیسی. نا اب دو چیزیں آپ کو معلوم ہو گئی, ایٹیچیوڈ کیا تھا اور اوپینین کیوں ہے. اب اس کے بعد آپ نے ان دونوں فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ہیو ٹو ڈیوائز اے پالیسی. اس پالیسی میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو دو دوسرے عوامل آپ کو پتا چلے, آپ کو مارکیٹ فیڈ بیک سے, آپ کو رائے سے, سروس سے, پول سے, جو بھی طریقہ آپ نے اختیار کیا, اس سے آپ کو یہ پتا لگا کہ ان کی اوپینین کیا ہے. سیکنڈلی, وہ اوپینین کے کیا وجوہات ہیں. ان عوامل کو جب آپ نے اپنی مینجمنٹ کو پہنچا دیا تو پھر آپ نے اس کی بنیاد پر کیا پالیسی بنانی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر ان دو فیکٹرز کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو کسی بھی پبلک ریلیشنز اسکیم کا یا اس کی کیمپین کا یا جو بھی آپ طریقہ اختیار کریں گے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ہیو ٹو فارمولیٹ اے پالیسی. اب آتے ہیں نیکسٹ آئٹم کی طرف, جو فیزز اثر انداز ہوتے ہیں پیپلز ایٹیچیوڈ پر. لیٹ اس سی آن دا سلائیڈ. اٹ از دی امپلیمنٹیشن. اب آپ نے تین چیزیں وضع کر لی, تین چیزیں ڈٹرمن کر لی, یعنی وجوہات ڈٹرمن کر لی, ایٹیچیوڈ دریافت کر لیا, اس کے بعد آپ نے ایک پالیسی بنا لی. اب اس پالیسی کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس امپلیمنٹ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. آپ پبلک ریلیشن کیمپین کے ذریعے, اس کے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے آپ یہ اوپینین جو ہے اس کو درست کر سکتے ہیں اور پبلک ریلیشن کیمپین کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا, اس کے علاوہ ایک پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ تھا جس کو میں نے آمدن سلائیڈ کے آرڈر میں ڈسکس نہیں کیا, وہ ہے اوپینین کو مولڈ کرنا. اب وہ مولڈ کیسے کرتے ہیں, وہ کون سے مینز آپ اختیار کریں گے. اب ایک پریس بھی ہے, ایک الیکٹرانک میڈیا ہے, ایک پرنٹ میڈیا ہے. پھر آپ نے ان عوامل کو دور کر کے پروجیکٹ کرنا ہے اپنی کیمپین کے ذریعے کہ وہ عوامل جو پہلے لوگوں کو بادر کر رہے تھے, پریشان کر رہے تھے, یا ان کی ناپسندیدگی کی وجہ تھے, ان کو آپ نے دور کر لیا ہے. تو ان کے لیے آپ ایسے میجرز اختیار کریں گے جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کہ وہ میجرز سے ان کی جو اوپینین ہے اس کو امپروو کیا جا سکے. یہ ساری چیزیں ڈفرینٹ فیزز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی
پبلک ریلیشنز کے ڈفرینٹ فیزز ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی ان امپروونگ دی ایٹیچیوڈ آف پیپل ٹورڈز یور آرگنائزیشن. اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. اب یہ جب آپ نے سارا اسٹڈی کر لیا, آپ نے یہ تمام سروے کر لیے, آپ نے اس کے بیسس پر پالیسی بنا لی اور اس کو امپلیمنٹ کر لیا اور اس کی نوک پلک سنوار لی, اور آپ ایک خصوصی سمت کی طرف گامزن ہو گئے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آفٹر آل وائی آل دس ایکسرسائز, وائی پی آر, واٹ ڈز پی آر اکمپلش فار یو, پی آر آپ کے لیے کیا کرتا ہے, کیا آپ کو فائدہ دلا سکتا ہے. یہ سلائیڈ اس چیز کے بارے میں ہے کہ واٹ کین پی آر اکمپلش فار یو. سو لیٹ اس سی نمبر 1. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, پبلک ریلیشن کیمپین کے ذریعے یو کین امپروو یور پریسٹیج, یور کمپنیز پریسٹیج, اینڈ اچیو favorable image. This is very important. You may be having problems, and with PR you can do this, and PR can help you in accomplishing this very important factor. The next one is, if you have a product, sales or a service, you can promote it. Public relation campaigns can do all this for you. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے, پبلک ریلیشنز کے ذریعے آپ اپنی پروڈکٹ کو متعارف کرا سکتے ہیں, پروڈکٹ کو مشہور کرا سکتے ہیں, اس کے مختلف سیگمنٹس کے ذریعے, ایڈورٹیزمنٹ کے لیے, پبلسٹی کے ذریعے. اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کے خیالات کو آگے پہنچانے کے لیے, ان کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کہ یہ مختلف عوامل ہیں جو ان کی بہتری کے لیے آپ کر رہے ہیں. دا نیکسٹ ون از گڈ ول آف امپلائیز. اب ایک میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, پہلے لیکچر میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ پبلک ریلیشنز کی 2 پبلکس ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل, جس کے بارے میں ہم ابھی بات کر رہے تھے, اور ایک ہے انٹرنل. انٹرنل پبلک کیا ہوتی ہے؟ آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں. اب کوئی بھی چیز, کوئی بھی پالیسی, کوئی بھی پروڈکٹ, کوئی بھی سروس, میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ کے امپلائیز مطمئن نہیں ہیں. مثال کے طور پہ, اگر آپ ان کے ویلفیئر کو لک آفٹر نہیں کر رہے اور ان کی ویلفیئر کے لیے جو کمپنی کام کر رہی ہے یا آرگنائزیشن کر رہی ہے, ان کو اس سے آگاہی نہیں ہوگی, تو اب یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ آپ کسی کو کہیں کہ آپ کو ہم نے اتنی انکریمنٹس دے دی لیکن ان کو بتایا نہ جائے اور ان کو دی نہ جائیں. تو یہ اس قسم کی پالیسیز, یہ ایک مالی فائدے کی بات کر رہا ہوں, ویسے بہت سارے ویلفیئر فائدے ہوتے ہیں, سوشل فائدے ہوتے ہیں جو کمپنیاں اپنی پبلک کے لیے, اپنے امپلائیز کے لیے کرتی ہیں. سو ان کی گڈ ول جو ہے اس کے لیے بھی پی آر کافی کام کر سکتے ہیں, جس میں ایک طریقہ جو بہت رائج ہے, آپ بھی جانتے ہوں گے, وہ ہے انٹرنل نیوز لیٹر کا. انٹرنل نیوز لیٹر کا پرپز ہی یہی ہوتا ہے, وہ جو ان کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں, جو ان کی ایکٹیویٹیز, جو ان کی اچیومنٹس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں, ان کی مختلف جو ہوتے ہیں دائرہ عمل اور ان کے دائرہ کار میں جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. اور کچھ نیوز لیٹرز میں تو اس بات کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ آج کے یہ یا اس مہینے کے یا اس ہفتے کے جو بھی ان کی فریکوینسی ہو انٹرنل نیوز لیٹر کی, یہ امپلائی سب سے بہتر کارکردگی کی اس نے. سو اس سے اس میں ہمت بڑھتی ہے, اس کی ہمت افزائی ہوتی ہے اور وہ زیادہ محنت سے کام کرتا ہے. سو یہ بھی پی آر کا ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے, گڈ ول آف امپلائیز. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب گڈ ول رہتی ہے تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پبلک ریلیشن کے ذریعے مینجمنٹ جو ہے وہ اپنی چینج کر سکتی ہے, لیبر پرابلم کو سالو کر سکتی ہے. لیبر کی اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہیں تو کمیونیکیٹ کیا, یہ بھی ایک پرابلم ہے نا, جس طرح آپ کی مارکیٹ میں پیپل کے ایٹیچیوڈ کی پرابلم ہے, اسی طرح اگر آپ کے امپلائیز کی کوئی پرابلم ہے اس کو اگر پہنچایا جائے مینجمنٹ تک اور مختلف ذرائع سے تو وہ دور ہو جائیں, تو وہ لیبر پرابلم کو بھی دور کرنے میں پی آر مدد کرتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے گڈ ول آف اسٹاک اینڈ شیئر ہولڈرز. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی انٹرنل پبلک یعنی امپلائیز وہ مطمئن ہیں, پی آر اس کو مطمئن مینجمنٹ کے تعاون سے مطمئن کرنے میں کامیاب ہو سکا ہے, سو دین اٹ کین آلسو ہیلپ ان کریٹنگ اے سچویشن ویئر اٹ کین کریٹ گڈ ول amongst the shareholders, the confidence among the shareholders that yes, this company is doing very well, it has good indicators. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس میں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نیوز لیٹر ہوتا ہے, وقتاً فوقتاً پریس ریلیزز ہوتی ہیں اباؤٹ دی اچیومنٹس آف دا کمپنی, اباؤٹ دیئر پروجیکٹس,
what good projects they are going to have. They are very viable projects. They are going to increase the profitability of the company. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو جب آپ شیئر ہولڈرز اسٹاک ہولڈرز تک پہنچاتے ہیں تو ان میں زیادہ کانفیڈنس آتا ہے, جس سے ایک یہ اور اچیومنٹ ہے جو پبلک ریلیشن اکمپلش کرتی ہے آرگنائزیشنس کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمپنی کے بارے میں جو آپ کی ایکسٹرنل پبلک ہے, یعنی یوزرز ہیں یا کنزیومرز ہیں یا کسٹمرز ہیں یا افیکٹیز ہیں, یعنی اگر کوئی پالیسی ہے جس سے کسی پہ اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کے مسکنسیپشنز دور کرنے میں بڑی مدد کر سکتا ہے پبلک ریلیشنز. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, پبلک ریلیشنز کا میجر کام امیج بلڈنگ ہے. امیج کیسے بلڈ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کمپنی کی اچھائیوں, کمپنی کی اچیومنٹس, کمپنی کی کمفرٹ لیول کا لوگوں تک میسج پہنچائیں, دیٹ کمپنی از کمفرٹیبل both economically and from the point of view of its employees. Next item and next point is the formulation and guidance for making policies. This is very important, as we have discussed before also. Public relations and management. I should tell you one thing very clearly, and I think it's an emphatic statement, and it's a very perfect statement. If they work hand in glove, they will certainly come out with excellent results. So they have to work in coordination with each other. And this is one of the most important things. میرے حساب سے یہ بہت اہم بات ہے کہ پبلک ریلیشنز اور مینجمنٹ based on information knowledge which public relation gets from the feedback and attitude of the people, their external publics and internal publics, when they feed them or inform them I mean inform their management, they can certainly achieve very good results. And I think this is a very important accomplishment of public relations. Now let us get to the next slide. The important things in public relations are to know what are the do's and don'ts of public relations. Now, public relation today, as I told you, and I will again repeat, is a science. It is one of the most effective tools of modern day. I can tell you one thing, that through public relations, through effective public relations, through public relations based on knowledge, you can very easily mold the opinion overnight. There are clear examples of this in the political arena. You would have seen in international affairs that a given time, a person who was a hero, by a campaign, he was made into an enemy. In order to achieve something, nowadays public relation is using the most effective medium, television, to mold the opinions and to achieve what they want to achieve. So, public relations, as I told you, is one of the most important tools today to achieve these goals. اب سب سے پہلے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ڈوز میں اور ڈونٹس میں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسا کہ ہم ابھی تک ڈسکس کرتے آ رہے ہیں, تھوڑی سی ریپیٹیشن ضرور ہوگی, لیکن اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پبلک ریلیشن میں کرنی چاہیے اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے پہلے کوئی تجویز مینجمنٹ کو, کوئی پرپوزل مینجمنٹ کو مت دیجیے اگر آپ ویل انفارمڈ نہیں ہیں. Don't suggest anything, don't propose any policy, don't propose any scheme to the management unless you are fully equipped with information. So as you see on the slide, number 1 is, do not try to run a business without learning a great deal about the people you have to do business with, employees, investors, suppliers, customers, in other words, your public. So you have to see what they want, what they expect from you.
it's an old saying, do with others as you expect others to do with you. You see, it's a very easily said thing, but you have to take cognizance of the fact that what things are required. Now, let me give you an example. Let's say, as I told you just now about employees. In a company, what employees want? You have to feel the pulse. You have to be sensitive to what employees want. There may be employees wanting raise. Employees may not be happy with working timings. Employees may not be happy with working conditions. Employees may not be happy with their transportation to and fro at their working place. So these are the things which the public relation person has to take care. And unless he's informed, he knows about them. I mean, the crux again is on knowledge. So do not make a policy, do not do anything unless you learn about that. Similarly, investors. Now, investors, what are they looking for? Every investor is basically an elementary thing. Investor wants profit. So why their profits are not up to the mark, or what can be done to improve their profitability? Investors want good return from their money, which can sustain them. So this is one of the important factors. Similarly, suppliers. Suppliers are getting their money back on time. They're getting their orders on time. Suppliers are being taken good care of. Suppliers are given proper respect. Suppliers are when they come to the company, they are respected. These are few of the examples which I am giving, very simple examples which I am giving you are few examples of public relations. So all these things have to be taken care of. As I say often to people, public relations is one professional who is not like others. For example, I can tell you an example that a mathematics teacher can be a good mathematics teacher, but he is a mathematics teacher, whereas a public relation man has to be everything. He has to be an all-rounder. He has to be a communicator. He has to be a good human being. He has to be a good soul. He has to devise policies. He has to make arrangements to implement the policy. He has to feel the pulse. He has to take good care of his publics. He is the person who is a research man also. So public relations is basically public relation practitioner or a public relation personnel or a professional is basically an all-rounder. He has to take care of everything. Then the next thing is, the most important thing is, if you are overcommitted and you cannot give time, then please don't adopt a policy which cannot be implemented. You have to take out sufficient time so that the policy devised by you, planned by you, and proposed to be implemented by the company needs time and needs feedback and needs enough resources to get those results. If you do not do that, I think you are overcommitted in other things. Please don't do things half-hearted. This is the most damaging thing to a company, that you come out with a policy, with a public relation campaign, and you are just leaving it all alone to take its own shape. It will never take its shape. It has to be taken care of. It has to be followed up, and it has to be properly managed. So this is very important. If you have no time, please don't do it, because it's not a part-time job. Please understand this, and all organizations now have started feeling this deficiency, that they have to give time. They have to spare time. They have to dedicate special timings for public relation policy or strategy. The next thing which we have to discuss is, do not rely upon public relations techniques to mop up after mistakes are made. Now, normally what happens is you launch, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि होता ही है कि एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन को लॉन्च कर दिया जाता है और उसके बाद कहते हैं वो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें. ये मॉप अप नहीं चलता. You have to be utterly sure of what you're going to do. If you have not done your homework, if you have not done your proper study, proper survey, proper poll,
you would land into big problem. And once you launch a campaign and it fails, it is very difficult to get out of it. And it takes a marathon effort to make the change, to bend the opinion in your favor. It's very, very difficult. So please be sure that before you do it, thoroughly analyze it, study it, and after that, only after that, I repeat it 3 times, that only after that implement it. Only after that launch it or release it. The next one is a very important thing. It's more of a psychological thing. You have to make sure that you understand your public and your people, your organization. If you don't understand them, how can you make a policy? Your management may not be interested in that much of PR effort as you are planning or as you are thinking. And if you do that, I am telling you, it will be again a half-hearted effort. And half-hearted efforts in PR, I think it is simply murder. You will get very bad output, very bad feedback, and it may hurt you. I can give you a lot of examples. One of the examples was the launch of the reforms which a particular government did, but unfortunately there was in those days a lot of agitation going on against various things done by the government, and so the launch of that reforms package and to introduce people and to propagate that miserably failed. And it, in fact, اگر آپ کو یاد ہو تاریخ کا پیچھے مطالعہ کریں تو وہ حکومت کے خلاف گئی تھی. So you have to be very sure when you do that, you understand the people with whom you are working. Number 2, you do full-fledged efforts, not half-hearted efforts, and you are fully aware of what you are doing, and you are fully committed to what you are doing. You have to give full time. You can't just do half-hearted things. اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف آتے ہیں. Continuing with this do's and don'ts, in making policies, there is one more important thing. عام زبان میں کہتے ہیں مشورہ, کنسلٹیشن, یعنی اپنے ایگزیکٹوز کے ساتھ آپ مشورہ کریں. اب اس کے بارے میں کیا ہے؟ مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لیتے ہیں کہ آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کمپنی کے اپنے ہی ایگزیکٹوز اس پروڈکٹ کی مختلف پہلوؤں سے واقف نہیں ہیں یا خوش نہیں ہیں. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ کو ان سے جب ایسی پالیسی بنائی جائے تو مینجمنٹ کے علاوہ اپنے ایگزیکٹو سے بھی رائے لیں, کیونکہ آفٹر آل دوز ایگزیکٹوز آر یور امپلائیز اینڈ دے آر یور پبلک. اگر وہی مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ آپ کی پروڈکٹ کو کس طریقے سے آگے, کیونکہ دے آر آلسو یور پی آر پیپل انڈائریکٹلی. یہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ پبلک ریلیشن ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کیسے ہوتی ہے, لیکن یہ بات ظاہر ہے کہ اگر آپ کے ایگزیکٹوز اس سے مطمئن ہوں گے تو وہ جہاں بھی بیٹھیں گے اپنی پروڈکٹ کے بارے میں بات کریں گے, اپنی سروسز کے بارے میں بات کریں گے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایکسٹرنل پبلک تک یہ ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے پہنچے گا اور وہ کہیں گے اگر یہ امپلائی وہاں کام کرتا ہے اور یہ اس سے مطمئن ہے تو یہ بات بہت اچھی ہوگی, کیونکہ وہ خود اس کو استعمال کر رہا ہے اور اس سے خود فائدہ اٹھا رہا ہے. نیکسٹ پوائنٹ از ڈو ناٹ ڈیپینڈ اپون ٹو مچ آن یور اون گیس ورک. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھے ڈیسک کے اوپر پالیسی بنا لیتے ہیں, ویئر ایز یو ہیو نو انفارمیشن, یو ہیو نو فیڈ بیک. اور بالخصوص یہ اس بارے میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو لوگوں کے احساسات, لوگوں کی فیڈ بیک, لوگوں کی اوپینین کا خیال رکھنا ہوتا ہے. سو ڈونٹ تھنک دیٹ پبلک از ہیپی. ناؤ اف یور پروڈکٹ اینڈ یور پالیسی از گوئنگ ٹو دا مارکیٹ, یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. As I told you, these are all survey and feedback methods which form an important and are underlined important ingredient of public relation policy. If you don't have this information, if you don't have this knowledge, I'm sorry, you will be in trouble. So, adequate and objective surveys have to be done. You know, survey should not be done that you ask few people and that's it. No, objective surveys. What are those objective surveys? You have to get surveys by the users, by the people who are affected by that policy or service, or the people who are using those services, or the people who are using those products. آپ کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا فیڈ بیک آ رہا ہے,
اس سروے کی بنیاد پر آپ بنائیں پالیسی. تخمینہ یا اندازہ مت لگائیں. اندازہ جو ہے وہ کام نہیں کرتا. اندازہ کین بی اے گڈ بیسس بٹ ناٹ این الٹیمیٹ ٹول اور الٹیمیٹ segment of getting information. You have to have definite, objective and realistic service. Next point is very important. Now, while devising a policy, ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے bullet points بنا لیے جاتے ہیں. Lot of points are selected. That's not good because the people's mind get confused. So you have to focus. Timings and days and the age today is of focus. You have to prepare a well-directed, well-focused policy. You have to work on one item. I think the best course will be to select one segment, one important point on which you have to harp. So if you do that, I'm telling you that you will be very successful. And the best course is, first of all, to select one or two, discuss with your management, and then after discussion, based on the knowledge which you have from the feedbacks, surveys, devise an important strategy based on one point. Now let us discuss this as an example. مثال کے طور پہ ایک گیس کمپنی کو لیں. گیس کمپنی گیس پرووائڈ کرتی ہے. گیس کمپنی آپ کو آفٹر سیل سروس پرووائڈ کرتی ہے ان دی شیپ آف کمپلینٹس وین دی کنزیومر ہیز پرابلمس. گیس کمپنی کو آپ نے بل جمع کرانے ہوتے ہیں اور بل جمع کرانے میں آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں اور گیس کمپنی کی مختلف سروسز ہوتی ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کے پاس کمپلینٹس آ رہی ہیں. کبھی گیس نہیں آ رہی, کبھی گیس کا پریشر ٹھیک نہیں ہے, کبھی کچھ ہے. ان ساری چیزوں کو اکٹھا کر کے مینجمنٹ کو پہنچایا جاتا ہے اور مینجمنٹ اس پہ فیصلہ, اگر ہر چیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے تو مسئلہ کنفیوز ہو جائے گا. سو دے ہیو ٹو سلیکٹ ون ایٹ اے ٹائم. سو دے ہیو ٹو ڈفرینشیٹ اینڈ پرائرٹائز. کس طریقے سے ترجیح کیا بنائیں گے؟ ترجیح اس طرح بنائیں گے کہ مثال کے طور پہ اگر کمپلینٹس آ رہی ہیں کنیکشن دیر سے ملنے کی, اگر کنیکشنز آ رہی ہیں بلنگ میں ان کو ادائیگی میں تکلیف ہونے کی, بلنگ سائیکل سے کوئی ڈیفیکلٹی ہے, یا ان کی کمپلینٹس رفع ہونے کی, سو دیکھنا یہ کہ فوری طور پر آپ کے کنزیومر کو کیا افیکٹ کر رہی ہے. اور سب سے پہلے آپ نے ان کنزیومرز کے بارے میں سوچنا ہے جو کنزیومر آپ کے اس وقت موجود ہیں. نئے کنیکشنز, یس امپورٹنٹ, پیپل وانٹ گیس بٹ دے کین ویٹ. But the people who have got problem with their gas coming in, gas pressure, gas bill deposit, gas cycle, I think they are immediate affectees. So select that, highlight that, and work on that. Remove those bottlenecks, remove those problems, and as soon as you remove those problems, you can always tell people that you have taken care of these problems. So this is one way, that always select one item at a time for public relation, hit to the user, to the consumer, to the end user. This will help you in improving the image immediately. If you go on for various things, then people tend to not to give attention, and because it is not your focused campaign, your campaign will also be lost if you don't have a pivotal point, a major point, a pilot attack on a problem. So let's see the next one. What is more important thing in do's and don'ts? As I told you before also, public relations, results of public relations, achievements of public relations are 100% dependent upon performance. So don't segregate them. If performance is poor, جیسا کہ ابھی میں آپ کو مثال دے رہا تھا گیس کمپنی کی, اگر آپ وہ عوامل دور نہیں کر سکیں گے تو پھر رزلٹ اچھا نہیں ملے گا. کئی چیزوں میں آپ کو پھر یو ول ہیو ٹو گو آن بیک فٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ورک ہارڈ آن پرفارمنس. یو شوڈ ٹاک ٹو مینجمنٹ about removing bottlenecks, about removing deficiencies of performance. If you will do that, I'm telling you that you will be a very successful PR man. So you have to take cognizance of the fact that performance is the key and plays a key role and a very vital role in getting desired results, proper results, beneficial results. So a good PR man
has to make sure that the performance is evaluated and the basis of results are on the basis of performance. In the next slide, I have enumerated or identified, as you may say, two very important keys which form part of success in public relations. ہر جو بھی علم ہوتا ہے, ہر جو ٹیکنیک ہوتی ہے, اس میں کوئی نہ کوئی ایسی ہائی لائٹس ضرور ہوتی ہیں جن کے ذریعے آپ اس میں مؤثر طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں یا مؤثر انداز میں کام کر سکتے ہیں, یا آپ کی جو بھی پالیسی, آپ کی جو بھی اسکیم, آپ کی جو بھی فلاسفی ہوتی ہے وہ مؤثر انداز میں آگے تک پہنچ سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ ان عوامل پہ بڑی توجہ سے ہمیں غور کرنا ہے. نمبر 1, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پبلک ریلیشن ہیز ٹو ورک ان کوآپریشن, ویری کلوز کوآرڈینیشن ود مینجمنٹ. سو دی مینجمنٹ آلسو مسٹ انڈرسٹینڈ اینڈ کوآپریٹ ود پی آر ایکٹیویٹی. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں پی آر والوں کا فرض نہیں ہے. پی آر کو, مینجمنٹ کو اس طرف مائل کرنا ہے, قائل کرنا ہے کہ کیا وہ عوامل ہیں جو ان کے لیے بینیفیشل ہیں, کون سی وہ پالیسی ہے جو کمپنی اور مینجمنٹ کے لیے الٹیمیٹلی بینیفیشل ہوگی. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو میک دا مینجمنٹ انڈرسٹینڈ. اینڈ آف کورس if the management wants the company to succeed, then they should also understand the point of view of the PR man, because the PR man is a person who is an all-rounder, as I told you, providing them all the feedback, all the information of both publics, internal and external. So it's very important that management must understand the PR and accept the advice of the PR, and jointly, in cooperation and in coordination, both PR and management should devise policy, a public relations policy. So this is one of the important vital keys of success for public relations. The second one is that public relation counselor manager must be of sound character. No advice and no feedback can be authentic if the person getting that feedback or survey has personal motives. اس بارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے, پبلک ریلیشن پرسنل یا پبلک ریلیشن پروفیشنل جو بھی ہوتا ہے, he has to come in contact with public. He is the company. He is your correspondent. He is your representative. He is your spokesman in relation to your customers, consumers, or the sector of society or segment of society which is directly or indirectly affected by your company's policies. So it's very important that he should be a man of sound character. He should not be deterred. He should not be very simply bought over and which will ultimately result in wrong information. So he has to be a man of integrity. He has to be a man of knowledge, and he has to be not to be a superfluous man. He has to be a genuine man. A public relations man should be a genuine man, and he should be giving every feedback honestly, diligently, and based on facts. So یہ دو keys ہیں جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا. Number 1, that the PR should work in harness with the management, in coordination with the management, and the management should understand PR, providing them enough and reasonable feedback. Secondly, the PR man who is doing all this, he has to be a man of integrity, of sound character, so that whatever he says, he will be relied upon. There are various examples of this, but in order to understand it simply, if your information is factual, if it is your information which you are giving to your management is unbiased, based on facts, you will always bring out good policies and useful policies, which will benefit you and ultimately the organization for the benefit of the public. And of course, it will help in improving the profitability of the company as well. So, یہ مختصراً میں آپ کو بتا رہا تھا
کہ پی آر کی جو 2 امپورٹنٹ کیز ہیں. آج کے اس لیکچر میں ہم نے جن چیزوں کے اوپر توجہ دی اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آخر میں نے آپ کو بتایا وہ 2 کیز تھیں. یہ آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے. یو مسٹ ریمبر دم بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ. One is the application of public relations, which I said that you have to work in close coordination, and the other is your person. Both are interrelated. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کی in place ہیں تو you must be rest assured that you are a very good public relation practitioner. آپ کو میں نے بتایا کہ پبلک ریلیشنز کیا اکمپلش کر سکتا ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ مختلف فیزز آف پبلک ریلیشنز کیا ہوتے ہیں, اور میں نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشن کیسے کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے اور کون سی آرگنائزیشنز ایسی ہیں جو پبلک ریلیشنز کے دائرہ کار میں آتی ہیں. سو ان شارٹ آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ ویریس ایسپیکٹس آف پبلک ریلیشن ورکنگ, واٹ ڈز اٹ اکمپلش, what are the do's and don'ts of public relations, what you should do and what you should not do. Then what are the different phases of public relations to get the people's attitude, to rectify people's attitude, to improve people's attitude. And finally, what are the 2 important keys to be a successful public relation practitioner. آج کے لیکچر میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پبلک ریلیشنز کے ویریس کیا ورکنگ ہے, ہاؤ ڈز پبلک ریلیشن ورک, اینڈ دین واٹ آر دی ڈفرنٹ فیزز which help us in changing the attitude of the people. Then we told you various things you should do and you should not do. And finally, we told you the important factor of what are the important keys which make a good PR professional. So this, in short, was today. I hope that this will help you in knowing better about public relations working. And in the next lecture, we will tell you about relationship of public relations. So, thank you.